السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاخلاص تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ سورۃ الاخلاص مکی ہے اور سورۃ الاخلاص 4 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ ام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد۔ قل قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ قل هو اللہ، هو اللہ میں اللہ کا لام پر پڑا جائے گا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش آئے تو اللہ کا لام پر پڑا جائے گا، اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے تو اللہ کا لام باریک پڑا جائے گا، یا اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے اس لیے اللہ کا لام پر پڑا جائے گا۔ هو اللہ، هو اللہ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ هو اللہ، هو اللہ احد، آگے آیت ہے وقف کریں گے احد۔ دال میں قلقلہ ہوگا کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے، یعنی قاف طا با جیم دال۔ جب یہ حروف ساکن ہو یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے۔ احد، احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ میں اللہ کا لام پر پڑا جائے گا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش آئے تو اللہ کا لام پر پڑا جائے گا، اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے تو اللہ کا لام باریک پڑا جائے گا، یا اللہ کے لام سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر اسی اللہ کا لام پر پڑا جائے گا۔ اللہ، اللہ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اللہ، اللہ الصمد۔ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اللام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ صاد حروف شمسی میں سے ہے، صاد سے پہلے الف اور لام ہیں، اس لیے الف اللام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اللہ الصمد، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، آگے آیت ہے وقف کریں گے۔ دال میں قلقلہ ہوگا کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے، یعنی قاف طا با جیم دال۔ جب یہ حروف ساکن ہوں یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لم یلد میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لم یلد، لم یلد۔ دال میں قلقلہ ہوگا، دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے، یعنی قاف طا با جیم دال۔ جب یہ حروف ساکن ہوں یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے۔ لم یلد، لم یلد۔ آگے آپ
لا کی علامت دیکھ رہے ہیں، لا کے معنی نہیں کہ ہیں، یہ علامت کبھی عبارت کے اندر استعمال ہوتی ہے جیسے کہ یہاں ہے، اور کبھی آیت کے اوپر استعمال ہوتی ہے جیسے کہ یہاں ہے۔ عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں رکنا چاہیے، ہرگز وقف نہیں کرنا چاہیے۔ آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ٹھہرنا چاہیے، بعض کے نزدیک نہ ٹھہرنا چاہیے، لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ وقف سے اسی جگہ نہیں کرنا ہے، ٹھہرنا صرف اسی جگہ نہیں ہے جہاں عبارت کے اندر ہو، جیسے کہ یہاں ہے لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یولد میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يُولَدْ، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَمْ يُولَدْ، دال میں قلقلہ ہوگا، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ حروف ساکن ہو یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے۔ وَلَمْ يُولَدْ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، يَكُنْ لَهُ میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام اور رام ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یہاں نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الٹا پیش قائم مقام ہے واو مدہ کی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، كُفُوًا أَحَدٌ میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اور یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ کفواً احد، کفواً احد، آگے آیت ہے وقف کریں گے۔ احد، دال میں قلقلہ ہوگا کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ حروف ساکن ہوں یعنی جب ان کے اوپر جزم آئے یا ان پر وقف کیا جائے تو آواز کو تھوڑی سی ہلا کر ادا کریں گے۔ احد، احد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، آج سورۃ الاخلاص مکمل ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔